نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات صدق الله مولانا العظیم۔ حاضرین ذی وقار، اللہ رب العزت کا بے پناہ لطف اور کرم ہے کہ جس کی توفیق سے، جس کی رحمت سے ہم آج جمعۃ المبارک کی ان مبارک ساعتوں میں اللہ کے حضور اس کے گھر میں موجود ہیں۔ اپنی گفتگو کی ابتدا اس دعا کے ساتھ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ آج ہمارا یہاں پر آنا، بیٹھنا، جمع ہونا، اپنا اور اپنے حبیب کا ذکر سننا، ذکر کرنا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازے۔ حاضرین ذی وقار، ہم جس موضوع پر اپنی گفتگو جاری رکھے ہوئے ہیں اور آج یہ اس پر دوسری نشست ہے، وہ موضوع ہے معرفت الہیہ، اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کا علم رکھنا، اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعلق حسب استطاعت، حسب طاقت اور قدرت علم رکھنا، اللہ تعالیٰ کی صفات سے متعلق معرفت رکھنا، اللہ تعالیٰ کے افعال سے متعلق علم اور معرفت رکھنا، حسب استطاعت، حسب قوت اور طاقت۔ اس باب میں کہنے کو تو بہت کچھ ہے، بہت ساری جہات ہیں جن پر کلام کیا جا سکتا ہے۔ ہم نے اپنی نشست میں اس پر گفتگو شروع کی تھی اس جذبے کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس گفتگو کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی معرفت کی کچھ نہ کچھ خیرات نصیب فرمائے۔ ہم اس موضوع پر اس لیے گفتگو کر رہے ہیں، اس جذبے سے گفتگو کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی نسبت سے ہماری نسبت مضبوط فرما دے جو لوگ صاحبان معرفت ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت سے نوازا ہے۔ ہم نے اپنی لاسٹ جو ہماری گفتگو شروع ہوئی تھی اس میں ایک بحث کو سمجھا تھا، اور وہ یہ تھا ائمہ کرام کے مختلف اقوال جمع کر کے یہ جاننے کی کوشش کی تھی کہ جو معرفت ہے اللہ تعالیٰ کی، ما یجب علیہ وما یستحیل لہ، اللہ تعالیٰ کیا چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے محال ہیں، ان کی معرفت رکھنا اہل علم نے کہا کہ یہ ہر فرد پر حسب استطاعت اس کی معرفت رکھنا لازم ہے اور اس کی معرفت رکھنا واجب ہے۔ یہ بات ہم نے کیوں شروع کی؟ اس کی اہمیت کیا تھی؟ اس کی اہمیت یہ ہے کہ ہم اگر اپنے معاشرے میں بنظر غائب تھوڑا کرٹیکل ہو کر دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں جو افراد ہیں بالعموم اللہ تعالیٰ کی معرفت
اس طرف متوجہ نہیں کہ ہمیں اس کی ناگزیریت کیا ہے، اس طرف ہمارا التفات نہیں، ذہن کا دھیان نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بابت جاننا کتنا ناگزیر ہے۔ اس بات کا ہمیں احساس پیدا کرنا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ایک ہمارا خالق ہے، ہم ذاتی طور پر وجود میں نہیں آ گئے، ہمارا ایک خالق ہے، اس نے ہمیں تخلیق کیا ہے۔ جب ہم اپنی نسل کو، اپنے آپ کو اور اپنی اگلی نسل کو اللہ تعالیٰ کی شان، اس کی ذات، اس کے افعال صفات کے بارے میں معلومات نہیں دیتے تو الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ کی ذات پر جو ایمان ہے وہ ایمان محض کلمہ کی حد تک یا محض ایک سطحی اعتقاد کی حد تک رہ جاتا ہے، اور اس کا ہماری عملی زندگی میں کوئی فیضان جاری ہوتا نظر نہیں آتا ہے۔ تو ہم لوگ نام کے تو یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے کہ ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، مگر یہ کہ اس کلمہ کا اللہ کی ذات کے، اس کے تقاضے کیا ہے، اس کی معرفت کیا ہے، اس کی طرف ہمیں اسٹیپ آگے فارورڈ کرنا ہے، اپنا بڑھانا ہے۔ تو میں نے آپ کو مختلف ائمہ کرام کے اقوال سے یہ بات بتلائی کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کو جاننا یہ افرد الفروض کا لفظ بھی استعمال کیا گیا کہ یہ سب سے بڑھ کر فرائض میں سے ہے، ہر شخص کی استطاعت کے مطابق، کہ اس کا ایک خالق ہے جس نے اسے پیدا کیا ہے، اس کی یہ صفات ہیں، وہ یہ آپ سے ہم سے تقاضا کرتا ہے، اس غرض کے لیے اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، آیا ہم اس غرض پر پورا اتر رہے ہیں، یا یہ کہ ہم اپنی زندگیوں میں، عملی زندگیوں میں وہ غرض بھلا چکے ہیں۔ تو ہمیں اس کی معرفت حاصل کرنا اور اس کو ذہن پہ رکھنا۔ ہم نے ائمہ کے مختلف اقوال سے یہ بات پڑھی تھی، اور ایک بات میں بتلاؤں آپ کو بڑا اہم، وہ یہ کہ دیکھیے ہماری سوسائٹی بہت تیزی سے، ہم اپنے سیکولر سوسائٹی کیوں بن رہی ہے ہماری، ہم عملاً الحاد کی طرف کیوں پڑھ رہے ہیں؟ دیکھیے اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات، اس کی ذات، اس کی معرفت ہم نے نہ خود سیکھی، نہ اپنی نسل کو سکھائی۔ تو الٹیمیٹلی کیا ہے کہ ہم کلمہ کو ہیں، اور عملاً کیا ہے کہ عمل یہ ہے کہ ہمارا کلچر سارا جو ہے وہ سیکولرزم کی طرف ہے۔ ہم کہتے ہیں جی یہ رواج ہے، اچھا مرد و زن کا اختلاط ہے، کیوں ہے بھئی؟ اللہ رسول منع کر رہا ہے اس سے، لیکن یہ کہ یہ رواج ہے، لوگ نہیں کرتے ہیں۔ دیکھیے جو لوگ ہائی پوسٹ پر براجمان ہیں یہاں پر، جو ڈرامے دکھا رہے ہیں، مثلا جو میڈیا ہمیں دکھا رہا ہے، جس کو بیسیکلی ہماری اولاد جس کو دیکھ کے تربیت پکڑ رہی ہے، وہ تربیت آپ کو اور ہمیں، ہماری نسل کو سیکولر بنا رہی ہے۔ وہ یہ جملہ نہیں بولتے کہ مذہب جو ہے نا وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے، یہ عمل کے قابل نہیں ہے، اس کو اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھو بھوکا مال تو جو اسلام کلمہ کو نہیں ہے، مال اس کے پاس بھی جاتا ہے، بھوکا وہ بھی نہیں سوتا۔ تو ضرورت مذہب کو یہ منہ پھاڑ کے انکار یہاں نہیں کرتے اس ملک میں، مگر یہ کہ عملاً ہمیں ایسے میڈیا کے ذریعے ہمیں اس طرف لے کے جایا جا رہا ہے کہ جب بچے کو وہ ماحول، ہم بچپن سے ہمارا بچہ دیکھنا شروع کر دیتا ہے، اب وہ دیکھتا رہے گا، لیکن جس دن آپ ریسٹرکٹ لگائیں گے کہ یہ مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، بھئی آپ فرینڈ شپ نہیں کر سکتے، یہ لمٹ ہے، تو اب کیونکہ اس نے ماحول کلچر سارا دیکھا بچپن سے، موویز ڈرامے میں دکھاتے ہی ہیں، اب جب آپ کہیں گے مذہب روک رہا ہے تو وہ کہے گا مجھے مذہب نہیں ماننا، تو الٹیمیٹلی اسی طرف جا رہا ہے۔ تو ہم نے اپنی نسل کو یہ بات سکھلانی ہے، ضرورت مذہب کو سمجھانا ہے، اللہ تعالیٰ کے وجود کا ناگزیر ہونا کیوں ہے، اللہ کیوں ناگزیر ہے کہ کوئی نہ کوئی خالق ہو، اور امت میں اکثریتی موقف کیا رہا ہے؟ یعنی آپ دیکھیے 99.9% تاریخ انسانی میں ہر کوئی کہ خدا کے وجود کو مانتا ہے کسی نہ کسی صورت میں۔ یہ اس کے ایکسپلین کرنے میں اختلاف ہو سکتا ہے، مگر کہ خدا کے وجود کو مانتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اکثر اللہ کا ماننا یہ 99.99% رہا ہے۔
مذہب کی ضرورت کے قائل رہے ہیں تاریخ انسانی میں، انسان قائل رہا ہے، آج ہمارے عملاً ہم مذہب سے منحرف ہو رہے ہیں، مذہب کی ضرورت سے منحرف ہو رہے ہیں۔ تو اس کا سارے کا سبب کیا ہے؟ اللہ کی معرفت نہ رہنا۔ تو ہم نے اس اہمیت کے پیش نظر اس بحث کو شروع کیا اور ہم نے کہا کہ ہم اس کو علمی بنیادوں پر سمجھیں گے۔ اور ایک جہت میں نے آپ کو واضح کی اور میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ ہم بطور مثال کے، بطور نمونے کے 2 شخصیات کو پڑھیں گے کہ ان کی سیرت میں جنہیں معرفت الہیہ نصیب ہو گئی ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی عطا کر دی ہے، ان کی سوچ میں، فکر میں، طرز حیات میں، طریقہ کار میں، معاملات میں کس طرح سے اللہ کی معرفت کی برکت نظر آئی، کس طرح سے وہ دنیا سے بیزاری اختیار انہوں نے کی، وہ دنیا کے پیچھے نہیں پڑے، دنیا کی لالچ میں نہیں گئے، دنیا کی طمع میں نہیں گئے، انہوں نے اللہ کی معرفت کے حصول میں جب لگے تو زندگی کا نظریہ حیات ہی بدل گیا ان کا۔ تو میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ ہم انشاءاللہ تعالی 2 شخصیات کا بالاہتمام جو ہے مطالعہ کریں گے۔ ایک ہم گفتگو میں آج سمجھیں گے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت، ان کی شخصیت سے کچھ پہلو سمجھیں گے اور آج کی نشست میں انشاءاللہ اسی کو پورا کریں گے۔ اور ایک بعد ازاں اگلی جب نشست ہوگی تو اس میں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کا حال احوال کیفیات کیا تھی اللہ کی معرفت کے حصول میں، اس معرفت کو حاصل کرنے کے بعد۔ تو 2 شخصیات بطور ماڈل کے ہم ان کا مطالعہ کریں گے۔ کیوں ماڈل بنا رہے ہیں ہم؟ ماڈل اس لیے بنا رہے ہیں تاکہ ہمارے سامنے ایک شخصیت ہو، ایک کردار ہو کہ دیکھیے جس کو اللہ کی معرفت میں فنائیت نصیب ہوئی ہے اس کا کریکٹر یہ ہے، اس کا اپنا کردار یہ ہے، اس کا اپنا عمل یہ ہے، اس کے اپنے اخلاق یہ ہیں، اس کی اپنی فکر میں یہ تبدیلی آ گئی معرفت الہی حاصل کرنے کے بعد۔ تو بطور ماڈل کے، کردار کے، ہم نے جو 2 شخصیات کا انتخاب کیا اس میں آج انشاءاللہ تعالیٰ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شخصیت کو پڑھیں گے کہ ان کی شخصیت پہ کیا معرفت الہیہ کے کیا اثرات مرتب ہوئے۔ حاضرین عزیز وقار، اس سے قبل کہ میں اس پر آپ کو کچھ اقوال پیش کروں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شخصیت کے، ایک بات اور بہت اہم ہے جاننا، اور وہ یہ ہے کہ آپ حضرات کو جیسے معلوم ہے کہ ہمارے ہاں ہم نے جو اعتقاد ہے، عقیدہ ہے، اس کو چند ایک رسومات میں عقیدے کو بھی نا اس کو توڑ پروڑ کے نا شخصیات میں، طبقات کے اندر بند کیا۔ تو ہمارا اللہ تعالیٰ کی معرفت پر کلام کرنا اور بطور ماڈل بعض شخصیات کی زندگیوں سے یہ بات سمجھنا، اس لیے بھی ہم نے اس کو اختیار کیا تاکہ ہم اپنی زندگی میں یہ جو ایک افراد اور تفرید کی صورت ہے اس کو ختم کریں۔ توحید کی آپ بات کریں تو کہنے والے کہیں گے کہ ایک خاص طبقہ ہے یہ جو توحید کی بات کرتا ہے۔ آپ توحید کی بات کریں، اللہ کی معرفت کی بات کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی بات کریں، اللہ تعالیٰ کی تقدیس کی بات کریں، آپ دیکھیے کتنی ایسی جہات ہیں، کیونکہ وہ ہماری سٹیجز پر موضوع ہی نہیں رہتا، تو ہمارے ہاں اب بات کرنے والے اپنی روزمرہ زندگی میں کیسے ایسے کلمات ہیں جو اللہ کی تقدیس کے خلاف ہیں اور اپنی زندگی میں وہ استعمال کر دیتے ہیں۔ تو ایک ہم نے خاص کر دیا، توحید کی بات کریں گے وہ ایک خاص طبقہ جو بات کرے گا، رسالت کی بات کرے گا ایک خاص طبقہ کرے گا، صحابہ کرام کی بات کوئی خاص طبقہ کرے گا، اور صوفیاء اور اللہ عارفوں کی بات خاص طبقہ کرے گا۔ تو ہم نے اس بات کو بھی سمجھنا ہے کہ ہم نے ان فرقوں میں تقسیم نہیں کرنا عقیدے کو، اصول عقیدہ، بلکہ اس کی معرفت حاصل کرنی اور اعتدال پر رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی جو طبقہ، جو عقیدے کی جزیات و تفصیلات ہیں، اصول ہیں، ان کو اعتدال پہ رہتے ہوئے اختیار کرنا، بالکل افراد تفرید کا شکار نہیں ہونا۔ حاضرین عزیز وقار،
اب ہم آپ کو ماڈل کے طور پہ آج ہماری جو نشست ہے اس میں ہم گفتگو کریں گے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ. آپ نے ایک کتاب لکھی کتاب الزہد، اور کتاب الزہد سے ہم آج مطالعہ کریں گے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے احوال کو تھوڑا سا جانیں گے. تو آج کی نشست میں ساری جو گفتگو ہے وہ کتاب الزہد سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی جو ہے اسی سے مطالعہ کریں گے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، آپ کا اسم گرامی ہے احمد بن محمد بن حنبل، جد کی طرف نسبت ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک مستقل مذہب کے بانی بھی ہیں اور کبار اپنے زمانے کے محدثین میں ہیں. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی صاحب مسند ہیں، اور صاحب مسند ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ تاریخ اسلامی میں سب سے بڑی مسند جس نے لکھی، سب سے بڑی مسند وہ مسند احمد بن حنبل ہے، وہ امام احمد بن حنبل انہوں نے لکھی ہے. تو ان کی ایک کتاب ہے کتاب الزہد، اس سے ہم مطالعہ کرنے جا رہے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں. دیکھیے پہلا قول سنیے، حضرت عرفجہ السلمی بیان کرتے ہیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پہ. اب میں اس کو تیزی سے پڑھوں گا اور آپ اور ہم اس کو بھی دیکھیں گے کہ یہ ایک ماڈل ہے، رول ماڈل ہے. رول ماڈل کو بھی دیکھیں گے کہ جب اللہ کی ذات کے لیے، جب اللہ کی ذات میں فنائیت پائی تو اس کے بعد ان کی شخصیت کیسے نکلی، ان کے فکر میں کیا تبدیلی آئی، ان کے قول عمل میں کیا تبدیلی آئی، ان کو کیسے فرما رہے ہیں. اور ساتھ میں ہم اپنی ذات کا بھی کراس ٹیلی کریں گے، اپنے آپ کو بھی کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اور ہم اس کو بھی دیکھیں گے کہ ہمارے زمانے میں جو مذہبی پیشوا ہیں، روحانی پیشوا ہیں، روحانی پیشوا جو ہیں وہ آیا اس کرائٹیریے پہ پورا اتر رہے ہیں، یا یہ کہ ہم نے روحانیت کو خاص جو ہے نا وہ رسم رواج کے اندر بند کر دیا ہے. تو کراس ایگزامن ہم ساتھ ساتھ کرتے جائیں گے. حضرت عرفجہ کہتے ہیں کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ابکو، فرمایا لوگوں رویا کرو. کیا فرمایا؟ رویا کرو، اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے رو، اللہ کے ہجر اور فراق میں رو، اللہ تعالیٰ کی سے ملاقات کی تڑپ میں رو. اس بات پر رو کہ کہیں کوئی کام ایسا ہم سے سرزد نہ ہو جائے کہ جس سے وہ ناراض ہو جائے، اس کی ناراضگی کے خوف سے رو، اس سے ملاقات کی امید پہ رو. فرمایا رویا کرو، آہو بکا کرو، گریہ وزاری کیا کرو. فرمایا فَإِن لَمْ تَبْكُوا، اور اگر تمہیں رونا نہ آئے، یہ کیفیت نصیب نہ ہو، دل میں سختی ہے، شقاوت ہے، دنیا داری ہے، یا یہ کہ معرفت الہیہ، اللہ سے محبت، اللہ کی ملاقات کا جذبہ ابھی ایسا غالب نہیں آیا اور اس نے دل میں رقت پیدا نہیں کی، تو فرمایا کہ اگر رونا نہ آئے فَتَبَاكَوْا، تو تم رونے کی کیفیت اپنے اوپر طاری کر لو. اللہ تعالیٰ اس پر بھی رحم تم پر نازل کرے گا اور اس پر بھی شفقت نازل کرے گا. اللہ کی شفقت، اس کی رحمت چاہیے تو ہمیں رونا ہے، اس کے لیے اللہ سے اللہ کو مانگ کر رونا ہے، اللہ تعالیٰ کے فراق میں رونا ہے، اس سے لقاء کے جذبے کے ساتھ رونا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ملاقات نصیب فرمائے، اپنا دیدار نصیب فرمائے. اور اگر ایسا نہ ہو پائے تو فرمایا کہ اس کیفیت کو اپنے اوپر طاری کر لو، اس سے بھی برکت ملے گی اور اس سے بھی اللہ کی رحمت کے حقدار ٹھہرو گے. حاضرین جی وقار، حضرت ابو عمران روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، قال ابو بکر صدیق وددت انی شعرۃ، فرماتے ہیں کہ میں یہ خواہش کرتا ہوں، میرا یہ جذبہ ہے کہ کاش میں ایک بال ہوتا فی جنب عبد مؤمن، بندہ مومن کے جسم کا کوئی بال ہوتا میں، تو اگر میں بندہ مومن کے جسم کا بال ہوتا، فرمانا یہ چاہ رہے ہیں کہ میں کیونکہ انسان ہوں اور انسان ایک مکلف ہے، اب اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں آپ کو مکلف بنایا تو ہم پر واجبات ہیں، ہماری ذمہ داریاں ہیں، ہم آیا اس کو ادا کر پا رہے ہیں یا نہیں ادا کر پا رہے ہیں. ہمیں روز قیامت اللہ کو جواب دینا ہے. جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں نصیب کر رکھی ہیں، ان نعمتوں پر ہم سے سوال ہوگا کہ اس نعمت کے بارے میں تم نے کیا کیا، تمہیں یہ نعمت دی، تمہیں صحت دی، مال دیا، عزت دی، اس کا تم نے کیا کیا. تو اللہ تعالیٰ سوال کرے گا
اور حضرت ابوبکر صدیق اس رب کی معرفت میں اور اس کی خشیت میں جب آپ کی کیفیت طاری ہوتی، خشیت کی کیفیت، تو آپ فرماتے کہ میں یہ کوشش کرتا ہوں، خواہش رکھتا ہوں کہ کاش میں ایک جسم کا بال ہوتا اور مجھ سے وہ تکلیف، جو سوال جواب کی تکلیف اور مرحلہ آنے والا ہے، اس سے میں بچ جاتا. تو آپ کی یہ کیفیت ہو جاتی تھی. حاضرین جی وقار، حضرت اوسط بن عمر روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 1 سال بعد میں مدینہ آیا. قدمت المدینہ بعد وفات رسول اللہ بسنۃ فالفیت ابا بکر یخطب الناس علی المنبر. فرماتے ہیں میں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پایا منبر پر خطاب کر رہے تھے لوگوں سے، اور فرمایا قام فینا رسول اللہ عام اول، پہلے سال. اب یہ کیفیت کا ماضی کا یاد کروائے لوگوں کو. فرمایا کہ لوگوں پہلے سال میں، پہلا جو سال گزرا، سال ہو گیا تھا وصال کو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور گفتگو فرمانی شروع کی. جب یہ بات سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمائی تو آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ایسا تعلق تھا اور آپ حضور کی ذات میں ایسے فنا تھے، اور حضور کی ذات میں اور حضور کی صفات میں اور حضور کی یاد میں آپ کو ایسی تڑپ تھی کہ جب یہ جملہ فرمایا کہ سال پہلے حضور ہم میں کھڑے ہو کر گفتگو فرما رہے تھے، تو یہ بات کہتے ہی حضرت اوسط بن عمر کہتے ہیں فَخَلَقَتْهُ الْعَبْرَةُ 3 مرات. ابھی یہ جملہ کہا تھا تو 3 دفعہ اتنے شدید آنسو بہے کہ آگے ایک جملہ بھی ادا نہ کر سکے. حضور کی یاد میں، حضور کی فراق میں، حضور کو یاد کر کے ایسا روئے، ایسی رقت طاری ہوئی سیدنا ابوبکر صدیق پر کہ ایک جملہ بھی آگے بیان نہ کر سکے. پھر فرماتے ہیں ثم قال یا ایھا الناس. اب یہ ہم سب کے لیے بھی اس میں نصیحت اور وصیت ہے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے لوگوں صلی اللہ المعافات، لوگوں اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو، مرض سے عافیت مانگو، اللہ تعالیٰ سے مصائب اور آلام سے عافیت مانگو. فرمایا لوگوں اللہ سے عافیت کو مانگو. فَإِنَّهُ لَمْ يُؤْتَ أَحَدٌ مِثْلَ يَقِينٍ بَعْدَ مُعَافَاةٍ، کہ اللہ اگر کسی کو یہ عافیت نصیب فرما دے تو عافیت سے بڑھ کر کوئی یقین کی قابل یقین چیز نہیں ہے. فرمایا عافیت مانگو اللہ تعالیٰ سے. اور اس کے بعد فرمایا وَعَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ، لوگوں سچ بولا کرو. حاضرین جی وقار، اللہ کی معرفت جس کو نصیب ہوگی اس کی زندگی سراپا سچائی بن جائے گی. ہمیں آپ کو یہ سوچنا ہے کہ آیا ہماری زندگی میں سچ ہے؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شخصیت سے اگر ہم رہنمائی لیں تو آپ نے فرمایا علیکم بالصدق، سچ بولا کرو. فإنه يهدي إلى البر، کیونکہ یہ آپ کو بھلائی کی طرف لے جائے گی، نیکی کی طرف لے جائے گی. وَهُمَا فِي الْجَنَّةِ، اور یہ دونوں چیزیں لازم ملزوم جنت میں جائیں گی. اور فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، لوگوں کذب اور جھوٹ اور غلط بیانی سے بچو. اور فرمایا فَإِنَّهُ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، یہ جو جھوٹ ہے، غلط بیانی ہے جو ہم عام روزمرہ زندگی میں کرتے ہیں، کبھی مزاح کے نام پہ جھوٹ بول رہے ہیں، کبھی کسی وجہ سے جھوٹ بول رہے ہیں، فرمایا کہ یہ فسق اور فجور اور نافرمانی کی طرف لے جائے گا. اور یہ فرمایا دونوں چیزیں جہنم میں لے جائیں گی. حاضرین جی وقار، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جو اللہ تعالیٰ کی معرفت میں کمال نصیب تھا، اس نے آپ کی شخصیت کو ایسے بدل دیا تھا کہ ایک اور واقعہ سماعت کیجئے. زید بن اسلم روایت کرتے ہیں اپنے والد سے، فرماتے ہیں رأیت ابا بکر آخذا بلسانہ، کہتے ہیں ایک روز میں نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو آپ نے اپنی زبان باہر نکالی ہوئی تھی اور زبان باہر نکال کے پکڑا ہوا تھا اسے. اور ایک روایت میں آتا ہے فرمایا کہ رأیت ابا بکر، کہتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں، سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں رأى ابا بکر وهو مدلل لسانه آخذ بیدی. حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھا تو آپ نے زبان باہر نکال کے ایسے پکڑی ہوئی تھی، اپنی زبان باہر نکال کے پکڑی ہوئی تھی. اور فقال ما تصنع یا خلیفۃ رسول اللہ، سیدنا عمر فاروق نے عرض کی ہے اللہ کے رسول کے خلیفہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ سیدنا ابوبکر صدیق نے فرمایا وَهَلْ أَوْرَدَنِ الْمَوَارِدَ إِلَّا هَذَا، فرمایا کہ جو مسائل، مشاکل، جو مشکلات ہیں وہ اس زبان سے ہی آتی ہیں، اس زبان سے ہی مصیبتیں آتی ہیں. حاضرین زیوکار، سوچنا ایک لمحے کو رک کر سوچئے کہ ہمارے پاس جو ماڈل ہیں، آئیڈیل، جن کو ہم نے زندگی کو اپنے سامنے رکھ کے آگے بڑھنا ہے، ان کا تو عالم یہ ہے کہ وہ زبان پکڑ کے کہہ رہے ہیں کہ جو مصیبت ہے، جو مصائب ہیں، آلام ہیں، مشکلات ہیں، وہ اس زبان سے آنے والے ہیں.
ہم جو ان کے مقتدی ہیں ہم نے اپنی زبان پہ کتنا کنٹرول رکھا ہوا ہے. ہمیں اس بات کو سوچنا ہے. اور آپ کے زہد کا عالم یہ تھا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کہ جب آپ نے استخلاف ہوا آپ کا، جب آپ خلیفہ ہوئے، حضرت ہشام روایت کرتے ہیں، حضرت ہشام روایت کرتے ہیں حضرت عروہ کے صاحبزادے عروہ بن ہشام بن عروہ، ہشام ابن عروہ ابن زبیر ابن العوام، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بھانجے ہیں حضرت عروہ کے صاحبزادے ہشام. حضرت ہشام روایت کرتے ہیں حضرت عروہ سے، کہتے ہیں ان ابا بکر حین استخلف، جب سیدنا ابوبکر کو خلافت ملی، القا کل درہم لہ و دینار فی بیت مال المسلمین، جو ان کے پاس درہم و دینار اور مال تھا، آپ تاجر تھے، تجارت کرتے تھے، جو مال ہے تجارت تھا، مال تھا، فرمایا سارا اٹھا کے بیت المال میں دے دیا، سارا اٹھا کے بیت المال میں دے دیا. وقال، اور فرمایا کنت اتجر فیہ، میں اس سے تجارت کیا کرتا تھا اور مال تلاش کیا کرتا تھا اس سے، لیکن اب جب میں خلافت میں کی ذمہ داری میرے کندھوں پر آئی ہے تو اب مجھے تجارت اور یہ چیزیں نہیں کرنی، کیونکہ میرا منصب اس میں انوالو ہو جائے گا، لوگ منصب دیکھیں گے اور مجھ سے تجارت کریں گے. تو اس سے بچنے کے لیے آپ کا تقوی اور طہارت دیکھیے اور اللہ کی معرفت کی برکات دیکھیے کہ آپ نے اس سے بچنے کے لیے اپنے گھر کا سارا مال و دولت جو تھا وہ بیت المال میں جمع کرا دیا. حاضرین جی وقار، آپ کے تقوی کا عالم یہ تھا اور اللہ تعالیٰ کے دیکھیے اللہ کی محبت میں محرمات سے بچنا، حرام کرنے کی چیزوں سے بچنا، اور صرف یہی نہیں بلکہ جو چیزیں مشکوک ہیں جن پہ شک اور شبہ ہے کہ کہیں یہ حرام نہ ہو اس سے بھی بچ جانا. اس کا عالم یہ تھا کہ حضرت محمد بن سیرین روایت کرتے ہیں، تابعی ہیں، غالباً 110 میں سال ہوئے، محمد بن سیرین روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں قال لم اعلم احدا استقاء من طعام اکلہ غیر ابی بکر، فرمایا کہ میں نے اپنی زندگی میں مجھے علم نہیں ہے کہ کوئی ایسی شخصیت جس نے کوئی کھانا کھایا ہو اور کھا کر پھر الٹ دیا ہو، الٹی کر دی ہو، قے کر دی ہو. حاضرین جی وقار، ہمارے پاس جن کو ماڈل ہے اللہ کی معرفت میں جو کامل ہوئے ہیں وہ اپنے کھانے پینے میں ایسے محتاط ہوتے ہیں، اپنے کھانے پینے میں ایسے محتاط ہوتے ہیں. سیدنا محمد بن سیرین فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کبھی کسی نے کھانا کھا کر الٹی قے کر دی ہو، الٹی کر دی ہو، سوائے سیدنا ابوبکر صدیق کے. اور فرمایا فَإِنَّهُ أُوتِيَ بِطَعَامٍ فَأَكَلَ، ایک روز کھانا آیا تو معمول مبارک تھا، کھانا آتا تھا تو پوچھتے تھے کیا ہے، اگر پسند فرماتے شرعی ضابطوں کے مطابق ہوتا تو تناول فرماتے، اگر ناپسند فرماتے یعنی اس میں شائبہ ہوتا، حرام نہیں تھا مگر یہ کہ شائبہ ہوتا کہ کہیں اس میں کوئی کراہت نہ ہو تو شائبہ بھی ہوتا تو آپ تناول نہیں فرماتے تھے. تو فرماتے ہیں کہ ایک روز کھانا آیا فَأَكَلَهُ، اور آپ نے کھا لیا. ثم قیل له، بعد ازاں ان سے کہا گیا جاء ابن النعمان، جاء به ابن النعمان، فرمایا کہ بعد میں کہا گیا کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق سے کہ ابن نعمان ایک کاہن تھا، اس کے ہاں سے یہ آیا ہے، کاہن کی طرف سے آیا ہے کھانا. تو آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا اطعمتمونی کہانت ابن نعمان، تم نے جو اس کا حرفہ، کیونکہ کاہن کا حرفہ تھا اور کاہنوں کا حرفہ کیا ہوتا ہے، وہ غیر کی خبریں دیتے ہیں، چٹکلے چھوڑتے ہیں، اس طرح سے جادو وغیرہ کرنے کا امکان ہوتا ہے، تو ان کا رزق مشکوک ہے. تو فرمایا کہ تم نے مجھے وہ کھانا کھلا دیا ہے، ثم استقاء ھذا، اور جو کھایا تھا وہ الٹی کر دی. تو تقوی کا عالم یہ تھا اللہ کی ذات سے جنہوں اللہ کی معرفت، علماء حاضرین سب سمجھیے، اللہ کی معرفت جسے نصیب ہوئی ہے اس نے صرف یہ نہیں کہ حرام چیز کو چھوڑی ہے بلکہ جو جہاں شک بھی ہے نا کراہت کا اس کو بھی چھوڑ دی. اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کیونکہ آپ معرفت الہیہ میں درجہ تام پر تھے تو آپ کا عالم یہ تھا. میں ایک دو روایات آپ کو پیش کر کے پھر بات مکمل کرتا ہوں. حضرت ابن ابی حازم روایت کرتے ہیں، ان سے مروی ہے، کسی شخص نے جاء رجل الی علی بن الحسین، امام علی بن حسین بن علی بن ابی طالب، امام زین العابدین کی بات ہو رہی ہے. امام زین العابدین کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا ما کان منزلۃ ابی بکر و عمر من رسول اللہ، یہ بتلائیے حضرت کے سرکار کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ابو بکر عمر کا درجہ کیا تھا. اب آپ دیکھیے کہ
جو لوگ اپنی ذات کو فنا کرتے ہیں اللہ اس کے رسول میں، ان کو برکات اور فیوزات کیا ملتے ہیں؟ فرمایا، اب امام زین العابدین نے جواب دیا، فرمایا کمنزلتہما منہ الساعۃ، فرمایا آج جو ان کا مقام مرتبہ ہے وہی اس وقت میں بھی تھا. آج جیسے اللہ کے رسول کے دائیں بائیں آرام فرما ہیں، یہی مقام مرتبہ اور صحبت یہ اس زمانے میں بھی تھی. تو یہ سب برکت ہے اپنی ذات کو ذات الہیہ میں اور ذات رسول میں فنا کرنے کا. حضرت ہشام روایت کرتے ہیں حسن بصری سے، کہتے ہیں کہ جی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا لوددت انی کنت هذه الشجرہ، جب آپ پر خوف کی خشیت کی کیفیت طاری ہوتی تو فرماتے میں یہ اللہ سے یہ کوشش یہ خواہش رکھتا ہوں کہ کاش میں یہ درخت ہوتا دکھ کرو جس کو کھا لیا جاتا ہے کاٹ دیا جاتا ہے، میں درخت ہوتا اور مجھے اللہ کے حضور پیش ہونے کا جو یوم حساب ہے اس سے جب آپ پر خشیت کی کیفیت طاری ہوتی تو آپ یہ دعا فرماتے کہ میں کاش درخت ہوتا جس کو کھا لیا جاتا. حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی کہ سیدنا ابوبکر صدیق نے فرمایا وددت انی خضرۃ، میں یہ امید اور خواہش رکھتا ہوں کہ میں کاش سبزہ ہوتا، میں سبزہ ہوتا، یاکلنی الدواب، اور چوپائے چلنے والے جانور جو ہیں وہ مجھے کھا لیتے اور مجھے اللہ کے حضور پیش ہو کے جو جواب دینا ہے اور جو مکلف ہوں میں اس کا جواب جو ہے اس سے بچت اور خلاصی ہو جاتی میری. حضرت ابو سفر روایت کرتے ہیں کہ مرض ابو بکر فعادہ. حاضرین وقار دو روایات سنیے پھر ہم بات ختم کریں گے. اس کو ہمیں سمجھنا ہے کہ جنہیں معرفت الہیہ نصیب ہوئی ہے ان کی وہ ماڈل کون ہے ہمارے سامنے، ان کی کیفیات کیسے بدل گئی تھی، ان کے سوچ کیسے بدلی، ان کے عمل کیسے بدلے، ان کی فکر میں کیسے تبدیلی واقع ہوئی. حاضرین وقار حضرت ابو سفر روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں مرض ابو بکر فعادہ. دیکھیے سوچ کا زاویہ کیسے بدل جاتا ہے. کہتے ہیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ مریض ہوئے، بیمار ہو گئے تو لوگ عیادت کو آئے، فقالو، اور لوگ کہنے لگے الا ندعو لک الطبیب، اے ابو بکر آپ علیل ہیں، طبیعت ناساز ہے، کیا ہم طبیب کو نہ بلائیں؟ اب دیکھیے سوچ کی تبدیلی دیکھیے کیا ہے. جو اللہ کی معرفت میں گم ہے وہ ہر وقت اسی کے دھیان اور دھیان میں ہے. لوگوں نے کہا الا ندعو لک الطبیب، آپ کے لیے طبیب کو بلائیں؟ قال قد رآنی الطبیب، فرمایا کہ ہاں جو میرا طبیب اعظم ہے مجھے طبیب نے دیکھ لیا ہے. آپ نے لوگوں کو کہا کہ مجھے طبیب نے دیکھ لیا ہے. اب وہ متعجب ہوئے، قالوا فأي شيء قال لك، اگر انہوں نے طبیب نے دیکھ لیا ہے تو وہ آپ کو کیا کہا ہے، اس نے کیا ڈائیگنوز کیا ہے، کیا میڈیسن دی ہے؟ فرمایا قال، سیدنا ابوبکر صدیق نے فرمایا حاضرین ذوالوقار آپ نے اور ہم نے رک کے ایک لمحے کو غور کرنا ہے کہ جو لوگ اللہ کی معرفت میں فنا ہیں اور ہر وقت اپنے سامنے اللہ کی ذات کو رکھے ہوئے ہیں، اس کی صفات کو سمجھتے ہیں اور اس کے افعال کی معرفت رکھتے ہیں، اور یہ معرفت ان کی سوچ پر ایسی غالب ہے کہ ان کی زندگیاں بدل گئی اس معرفت کے نتیجے میں. آپ کی سیدنا ابوبکر صدیق نے جواب کیا دیا، فرمایا ہاں مجھے طبیب نے دیکھ لیا ہے. اور اس نے جب پوچھا کیا کہا ہے تو کہا انی فعال لما یرید، مجھے میرے طبیب نے دیکھ لیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ لوگوں میں فعال لما یرید ہوں، میری شان یہ ہے کہ جو میں چاہتا ہوں وہ کرتا ہوں، ہر شے میری دست قدرت میں ہے، میرے ملکت میں ہے، میری قدرت اور طاقت میں ہے ہر شے، اور میری شان یہ ہے کہ میں جو چاہتا ہوں وہ کرتا ہوں. حیات بھی میرے دست قدرت میں ہے، میں چاہوں تو کسی زندہ سے مردہ کو نکالوں اور مردہ سے زندہ کو پیدا کر دوں، یہ میری شان ہے. یہ سیدنا ابوبکر صدیق نے انہیں جواب دیا. اور حضرت حماد روایت کرتے ہیں حضرت ثابت نے انہیں یہ بات بتلائی، ثابت البنانی نے، کہتے ہیں کہ جی ان ابا بکر کان یتمثل بهذا البیت، سیدنا ابوبکر کا عالم یہ تھا کہ وہ یہ شعر گنگناتے رہتے تھے. کیا شعر تھا جی؟ لا تزال تنعى میتا حتى تكونه، آپ ہمیشہ سے لوگوں کی میت پر تعزیت کرتے ہیں، میت پر غم کرتے ہیں، ایک وقت آئے گا کہ تم نے بھی میت بن جانا ہے. ہمیں آج اس بات کو ذہن میں رکھ کے جانا ہے اور پورا ایک ہفتہ پریکٹس کرنی ہے اس کی، اللہ کی معرفت، اور اس معرفت کے نتیجے میں دیکھیے سوچ کے زاویے کیسے بدل جاتے ہیں. تو سیدنا ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ ہم میت پر تعزیت کرتے ہیں اور ایک وقت آئے گا کہ اے بندے تو نے بھی میت بن جانا ہے. وَقَدْ يَرْجُ الْفَتَى الرَّجَاءَ يَمُوتُ دُونَهُ،
اور کتنی بار ایسے ہوتا ہے کہ کوئی آدمی جوان کوئی امید رکھتا ہے اور اس کو پورا کیے بغیر اس کے اجل کا وقت اور موت کا وقت آ کے مر جاتا ہے، موت طاری ہو جاتی ہے۔ تو ہر لمحہ اس بات کا تصور ذہن میں رکھنا کہ ایک وقت میری موت کا وقت آنے والا ہے، اس کو ہمیں اپنی سوچوں پہ غالب کرنا ہے۔ اور آخری قول سنیے، بعض ائمہ نے اس بات کو کہا، اور میں آپ کو قول دے رہا ہوں امام ذہبی کا المنتقیٰ میں، ائمہ کرام نے کہا بل یقال بل کان ازہد الناس بعد رسول اللہ، سرکار سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سرکار کے بعد، وصال کے بعد لوگوں میں سب سے زیادہ زہد اور برا اگر کسی نے اختیار کیا ہے تو وہ سب سے زیادہ زہد والے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ فَإِنَّهُ كَانَ لَهُ مَالٌ يَتَّجِرُ بِهِ، اور عالم یہ تھا کہ آپ کے پاس مالدار تھے، مال تھا، آپ اس کی تجارت کیا کرتے تھے۔ فَأَنفَقَهُ كُلَّهُ فِي سَبِيلِ، اور انہوں نے اللہ کے راہ میں، حق کی راہ میں سارے کا سارا مال تقسیم کر دیا۔ تو یہاں تک آپ کے بارے میں کہا گیا کہ ازہد الناس بعد رسول اللہ، سرکار کے مثال فرمانے کے بعد دنیا میں سب سے بڑھ کر زہد اختیار کرنے والے سیدنا ابوبکر صدیق ہیں۔ حاضرین عزیز، ہم اپنی گفتگو یہاں پر ختم کریں گے اس نتیجے کے ساتھ۔ میں نے آپ کو بطور ماڈل کے ہم نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شخصیت کو پڑھا امام احمد بن حنبل کی کتاب سے، اور حاصل ہمیں کیا ہے؟ حاصل یہ ہے کہ اللہ کی معرفت، ہم نے پہلی نشست میں پڑھا، اللہ کی معرفت کی طرف بڑھنا ہر شخص پر اس کی استطاعت کے مطابق لازم ہے۔ تو آج ہم اس نشست کے بعد یہ ارادہ کریں گے انشاءاللہ کہ ہم اللہ کی معرفت کے حصول کی طرف بڑھیں گے۔ بتلائیں یہ ارادہ جذبہ ہے یا نہیں ہے؟ سب کا جذبہ ہے۔ اللہ کی صفات کو سمجھیے، اس کی ذات کی معرفت کی طرف بڑھیے، اور اس کو اپنے ذہن میں غالب بھی رکھنا ہے۔ اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک ماڈل میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ جس کی ذات میں اللہ تعالیٰ کی معرفت کا غلبہ ہو جاتا ہے، اس کی سوچ اپنی سوچ نہیں رہتی، اس کی فکر اپنی فکر نہیں رہتی، اس کے اخلاق اپنے اخلاق نہیں رہتے، اس کا عمل اپنا عمل نہیں رہتا، اس کے ہر لمحے میں اس کی اللہ کی ذات اور اس سے ملاقات اور اس کی رضا غالب آ جاتی ہے۔ ہم نے کوشش کرنی ہے، اللہ کے حضور اس دعا پر بات ختم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، ہم نے اپنی اس نشست میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بطور ماڈل کے پڑھا کہ آپ معرفت الہیہ میں فنائیت کے بعد آپ کی شخصیت پہ کیا تبدیلی آئی تھی۔ اللہ سے اس دعا کے ساتھ گفتگو ختم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔